بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کے بارے میں۔ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ معاہدہ لوزان کیا تھا اور اس معاہدے میں ایسی کیا شرائط تھیں جس سے 100 سال کے لیے ترک عوام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو تفصیل سے آگاہی ہو سکے۔ سلطنت عثمانیہ سن 1299 سے لے کر 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرق یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیہ میں طوائف الملوکی پھیل گئی اور مختلف سردار اپنی اپنی خود مختار ریاستیں بنا کر بیٹھ گئے جنہیں غازی امارات کہا جاتا تھا۔ سن 1300 تک زوال کی جانب گامزن بازنطینی سلطنت اناطولیہ میں واقع اپنے بیشتر صوبے ان غازی امارتوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل غازی ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا جن میں سے ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا، اور اپنی فطری ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارطغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 شاہ سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا پاسا پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل غازی نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجقہ روم کا لشکر تھا جو عیسائیوں سے برسر پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں اس شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی گئی۔ سن 1281 میں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے سن 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دیں اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسا منتقل کر دیا۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ در حقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، دن کے مجاہد اور رات کے عابد، اور ساتھ ہی انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان اول کی ڈالی کی مضبوط بنیاد ہی تھیں کہ ان کے انتقال کے بعد 1 صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیرہ روم تک پھیل گئی۔ سلطنت کے فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا، لیکن سن 1402 میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطان بایزید یلدرم شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ عثمانیوں نے اپنی ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی اشروں میں فتح قسطنطینیہ جیسی تاریخ کی عظیم ترین فتح حاصل کی۔ اس سے عثمانیوں کا وقار دنیا میں بہت بلند ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کا سہرا بایزید یلدرم کے بیٹے محمد اول کے سر جاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق و اوصاف کے باعث ترکوں میں محمد چلبی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ فتح قسطنطینیہ ترکوں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا ترین باب ہے۔ 29 مئی سن 1453 میں 21 سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی کی زیر قیادت اس لشکر نے محیر القول کارنامے سر انجام دیے، اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس طرح محمد کیسر روم بن گیا، اور یہ لقب اس کے ان ارادوں کو ظاہر کرتا تھا کہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے سن 1480 میں عثمانی افواج جزیرہ نما اطالیہ پر اتریں اور اوٹورانٹو اور اپولیا کے شہروں پر قبضہ کر لیا، لیکن سن 1481 میں محمد فاتح کی وفات کے ساتھ ہی فتح اطالیہ کی مہم کا خاتمہ ہو گیا۔ سن 1453 میں فتح قسطنطینیہ نے جنوب مشرقی یورپ اور بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم قوت کے طور پر ابھرنے کی بنیاد رکھی، اور پھر سن 1566 تک یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں فتوحات کے ایک طویل دور کا آغاز ہوا۔ 16ویں صدی عیسوی میں مغربی یورپی قوتوں خصوصاً پرتگیزیوں کی خلیج فارس اور بحر ہند میں بڑھتی ہوئی قوت نے عثمانی بحریہ کے لیے شدید مشکلات پیدا کیں۔ پھر اس کے بعد معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں طے پایا۔ معاہدے کے تحت سب سے پہلے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور سلطان کو جلا وطن کرنا تھا۔ اس کے علاوہ یونان، بلغاریہ اور ترکی سرحدیں متعین کی گئیں، اور قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف اسلام دشمنوں اور مسلمان دشمنوں کا ایسا خطرناک پھندا تھا جس نے خلافت عثمانیہ کا شاندار دور ختم کر دیا تھا۔ معاہدہ لوزان کی شرائط مندرجہ ذیل تھی۔
نمبر 1، معاہدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور سلطان کو خاندان سمیت ملک سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2، خلافت کے تمام مملوکات ضبط کر لی گئی تھیں، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھیں۔ نمبر 3، ترکی کو ایک سیکولر ملک قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قدغن لگا دی گئی اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا ترکی پیٹرول ڈرلنگ نہیں کر سکے گا اور باہر سے امپورٹ کرے گا۔ نمبر 4، فاسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا، جبکہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، معاہدے کی تمام شرائط کو دیکھا جائے تو اسلام دشمن قوتوں نے یہ سب اس لیے کیا تھا اور کر رہے ہیں کہ انہیں خلافت سے ڈر تھا، ہے اور رہے گا۔ اس لیے انہوں نے کس چالاکی سے خلافت عثمانیہ کے اندر جاسوسوں کے ذریعے کتنی بڑی مدت تک مسلسل کام کرتے رہے اور آخرکار 600 سال پر مبنی شاندار سلطنت کو ختم کر دیا گیا۔ بلکہ صرف سلطنت کو ہی نہیں بلکہ تاریخ خلافت کو ہی مسلمانوں کو ذہنوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ اسلام دشمن قوتیں اپنی چال چل چکیں، جبکہ اللہ عز و جل بھی ایک چال چلتا ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہیں حالات و واقعات میں جہاں پورا عالم اسلام دشمنوں کی زد میں ہے، اسلام کے دشمن ہر طرف سے ہم پر وار کیے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ترک معاہدہ لوزان اس سال ختم ہونے جا رہا ہے۔ ترک حکومت نے اپنی 100 سال قبل شاندار سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو ایک ڈرامہ سیریل کی شکل دے کر اپنی بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخ بھی یاد دلا دی ہے۔ ناظرین کرام، توجہ فرمائیں، اس ویڈیو میں اگر آپ کسی قسم کی غلطی پائیں تو ہمیں ضرور اطلاع فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔